بسم اللہ الرحمن الرحیم وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ حرف کی تعریف کرتے ہیں کہ حرف کلمۃ وہ کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها کہ جو ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے فی نفسها جو اسی کے اندر ہوں، بل تدل بلکہ دلالت کرتا ہے علی معنی فی غیرها ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہوتے ہیں۔ غیر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب دوسرے کے اندر ہوں گے، اور خود اسی کلمے میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کلمے کے اندر ہوں گے۔ کلمے میں معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا کلمے کے اندر ہونے کے معنی۔ اور کلمے کے غیر میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلمے کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک وہ دوسرے سے نہیں ملے گا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو جس کے معنی سمجھنے میں دوسرے سے ملنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھے جانے میں مستقل ہے۔ کیا ہے؟ مستقل بالمفہومیت، سمجھے جانے میں۔ اور جو اپنے جس کلمے کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں غیر مستقل، غیر مستقل بالمفہومیت، سمجھے جانے میں غیر مستقل۔ تو اس لیے اردو میں ترجمہ سیدھا سیدھا کیا کر دیتے ہیں، جو حرف وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرے۔ غیر مستقل پر دلالت کرنے کا مطلب کیا کہ جب ہم اس کلمے کو بولیں گے تو وہ کلمہ کہ جو معنی ہوں گے نفس معنی تو سمجھ میں آئیں گے، لیکن وہ معنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو شروع سے اس سے پہلے کسی کلمے کو یا اس کے بعد کسی کلمے کو ملا نہ دیں، جب تک کہ اس کلمے کو کسی دوسرے کلمے سے ملا نہ دیں۔ جیسے کہ عربی میں من آتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ اب اردو میں بول دو، اردو کا حرف بول تو سے، اردو کا حرف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا سے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں۔ ہاں اب جب من کو ہم ملا دیں گے من المدرسۃ، اب سمجھ میں آ جائیں گے مدرسے سے۔ تو من کو جب بولا تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آیا، جب اس کو مدرسے کے ساتھ ملا دیا تو معنی سمجھ میں آ گیا، یہی مطلب ہے۔ اور جب مدرسہ بولا تو مدرسے کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، مدرسے کا مطلب مدرسہ۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو یہی مطلب ہے کہ مدرسۃ ایسا کلمہ کہ جس کے معنی خود اسی کلمے میں سمجھے جانے میں مستقل ہیں، اس کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ اور من جو ہے ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی غیر مستقل ہیں، خود اس کے اندر ہے نہیں دوسرے کے اندر ہے، مطلب اس کے معنی سمجھنے کے لیے اس کو دوسرے سے ملانا پڑتا ہے، جب تک نہیں ملائیں گے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ چلیے ایسی لفظ الہ ہے عربی میں، اس کے معنی اردو میں آتے ہیں تک، تو تک کا کوئی مطلب نہیں جب تک کہ ہم دوسرے سے نہ ملا دیں۔ ہاں ہم نے کہہ دیا مسجد تک، اب بات سمجھ الى المسجد، مسجد تک۔ وہ خالی الہ بولو گے یا خالی اردو کا تک بولو گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ وہی کہتے ہیں وحد الحرف، اور حرف کی تعریف کلمۃ، حرف ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها جو معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرتا۔ اب اردو میں کیا کہیں گے، سیدھا ترجمہ کیا کریں گے، جو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا۔ یہ ترجمہ یاد رکھیں، غیر مستقل ہونا، فی نفسها ہونا، فی غیر نفسها ہونا، یہ سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ سمجھے جانے میں دوسرے کی ضرورت نہ ہو تو مستقل، اور سمجھے جانے میں دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت ہو تو غیر مستقل۔ نحو من، جیسے کہ نحو کے معنی کیا آتے ہیں لفظ میں، جیسے کہ من، فإن معناها الابتداء، اس کے معنی کیا؟ ابتدا۔ ابتدا کا مطلب جہاں سے کام شروع ہوتا ہے، جس جگہ یا جس وقت سے کام شروع ہوتا ہے تو اس جگہ یا اس وقت پر من داخل کرتے ہیں تاکہ اس جگہ یا اس وقت کے معنی کو بتا دیا جائے۔ من یوم الجمعاتی، رمضان شروع، ابتداء رمضان من یوم الجمعہ، رمضان شروع ہوا کب سے؟ جمعے کے دن سے، تو یہ جمعے کا دن وقت ہو گیا۔
सिरतु मैं चला मिनल मदरसती, चलने की इब्तिदा कहाँ से हुई? मदरसे से, तो ये मिन दाखिल कर दिए। वही ला तदुल्लु अलैहि, और ये मिन इब्तिदा पर दलालत नहीं करता, इल्ला बादा जिक्र मा मिनहुल इब्तिदा, मगर उस चीज के जिक्र के बाद कि जिससे इब्तिदा है। मिन इब्तिदा पर दलालत जब भी करेगा जब उस कलमे को भी जिक्र कर देंगे कि जिससे इब्तिदा है। मिन के माना कब समझ में आएंगे? जब मदरसे से इब्तिदा है तो मदरसे को जिक्र कर दो, मिनल मदरसती। अब करेगा ये इब्तिदा पर दलालत मदरसे से, जैसे कि अलबसरा वल कूफा, मिसाल के तौर पर मिन के साथ बसरा मिला दो, कूफा मिला दो। मिनल बसरा थी बसरे से, वल मिनल कूफा थी कूफे से। मसलन तकुल, तुम कहोगे सिर तो मिनल बसरा थी अल कूफा, बसरे से कूफे तक चला, मैं बसरे से कूफे तक चला। चलिए, वह अलामत इसम की भी अलामतें बयान की, हर्फ फेल की भी अलामतें बयान की, तो अब हर्फ की अलामत ही बयान करेंगे। कहते हैं हर्फ की अलामत यह है कि अल्लाह यसिहल इखबार अन्हु वला बिही, ना उसको मुस्नद इले बनाना सही होगा और ना मुस्नद बनाना सही होगा, ना मुखबर अन्हु बनाना सही होगा और ना मुखबर बिही बनाना सही होगा, ना महकुम आले बनाना सही होगा और ना महकुम बिही बनाना सही होगा। व अन ला, और यह है कि ला यकबला, यकबला पढ़ेंगे, अन है ना, अन जो है जब फेले मुजारे में दाखिल होता है तो फेले मुजारे को नसब देता है। तो क्या पढ़ेंगे? वो अन ला यकबला, और वो कबूल नहीं करेगा अलामातिल अस्माई, ना इसमों की अलामत को, वला अलामातिल अफ़ाल, और ना फेलों की अलामत, तो किसी की अलामत को कबूल, क्योंकि अगर एक की भी अलामत को कबूल कर ले तो वही नहीं हो जाएगा भाई, जिसने फेल की अलामत को कबूल कर लिया वो फेल हो गया, जिसने इसम की अलामत को कबूल कर लिया वो इसम हो गया। बहरहाल कहते हैं वलिल हरफी फी कलामिल अरबी फवाइद, हर्फ के अरब के कलाम में, कलाम अरब में चंद फ़ायदे हैं। अब चंद मत को बहुत से फ़ायदे हैं, क्या तर्जुमा करेंगे? अरब के हर्फ के कलाम अरब में बहुत से फ़ायदे हैं। जो बहुत से फ़ायदे क्या? देखो, हमें एक जुमला बनाना है, जैद है कलमा हमारे पास, इसम है वो, और एक है अलबैद या अल मदरसा ले लो, दो इसमें कलमा बनाना, जुमला बनाना हमें इससे। तो हमने कहा अब जैद अल बैद कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, मतलब जुमला नहीं बनेगा। जैद अल मदरसा कहेंगे जुमला नहीं बनेगा। अब इन दोनों इसमों को जोड़ने के लिए हम फिल है, जैदुन फिल मदरसा थी, जैद मदरसे में है, तो इन फी ने क्या किया? दो इसमों को जोड़ करके एक जुमला बना दिया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही कभी एक फेल होता है और एक इसम होता है, और वो फेल और इसम ऐसे होते हैं कि वो फेल जो है इसम से जोड़ना हमें और जोड़ नहीं पाता, तो उसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? हर्फ का सहारा लेना पड़ता है, हर्फ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हम कहें सिरतु में चला, मिनल मदरसा थी, मदरसे से, तो सिरतु और अल मदरसा इन दोनों को जोड़ दिया किसने? मिन ने। तो एक इसम और एक फेल के दरमियान क्या कर दिया इसने? रब्त पैदा कर दिया। राबता, रब्त के माने आते हैं जोड़ना, राबता के माने आते हैं क्या? जोड़ना। ऐसे कभी ये होता है कि दो फेल होते हैं, उन दोनों फेलों के दरमियान जोड़ना होता है। जैसे कि एक फेल है उरीदू, मैं चाहता हूँ, और एक फेल है अजहबू, मैं जाऊँ। हमें कहना यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, तो उरीद और अजहबू को जोड़ना, और उरीद और अजहबू कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ देगा बीच में क्या? अन, उरीदु अन अजहबा, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं। तो इस अन ने क्या किया? दो फेलों को जोड़ दिया आपस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही कभी दो जुमले होते हैं और उन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ना होता है, तो उन दोनों जुमलों को क्या जोड़ देता है? कोई ना कोई हर्फ जोड़ देता है। जैसे कि एक जुमला है जैसे जुमला है तू जाएगा, क्या है जुमला? तू जाएगा। दूसरा जुमला है तो जैद को पालेगा, तो छोड़ दो, ये भी उर्दू में हर्फ हो गया ना। तू जाएगा और एक जुमला क्या? जैद को पालेगा। अब हमें ना दोनों को जोड़ना, तो उर्दू में हम क्या करते हैं? इसमें लफ्ज़ अगर लाते हैं, अगर भी हर्फ है। अगर तू जाएगा तो जैद को, तो दो जुमले अलग अलग, तू जाएगा अलग जुमला है, जैद को पालेगा अलग जुमला है।
اگر ہمیں اس کی جوڑنا ہے تو عربی میں کسی جوڑیں گے؟ حرف شرط سے. اگر جو ہے اردو کا حرف شرط ہے، ان سے جوڑ دیں گے. ان تذهب تجد زیدن، تو ان دونوں جملوں کو کس نے جوڑ دیا؟ حرف ان نے جوڑ دیا، ان نے حرف شرط نے جوڑ دیا. اور بھی بہت سے فائدے ہیں جن کا بیان جو ہے تیسری قسم میں ہوگا کہ من کا کے لیے آتا ہے، جو حروف کا بیان ہی آئے گا وہی کہتے ہیں. وَلِلْحَرْفِ فی کلام العربی فوائد، حرف کے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں. کالربط بین الاسمین، جیسے کہ دو اسموں کو جوڑنا. لفظ ترجمہ ہوگا دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا. کیا کہیں گے درمیان؟ دو اسموں کو جوڑنا. جیسے زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے. والفعلین، دو فعلوں کو جوڑنا. جیسے اريد ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے. اريد میں چاہتا ہوں ان تضرب کہ تمہارے. او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنا. یہ ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی سے مارا. ضربت فعل ہے، الخشبہ لکڑی ہے، با نے جوڑ دیے. اب الجملتین، یہ دو جملوں کو جوڑنا. ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پایا آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا. اب دونوں جڑ گئی ہے، ایک شرط ہوگی اور ایک جزا ہوگی. آگے چلیے. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من الفوائد التي، وہ بہت سے فائدے تعریف ہوا جن کو تم پہچانو گے. پھر قسم ثالث انشاءاللہ تعالی، تیسری قسم میں انشاءاللہ. اب جب اسم کی تعریف کی تھی، اسم کی علامتیں بیان کی تھی، تو ساتھ میں یہی بیان کر دیا تھا کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا. فعل کی تعریف کی تو ساتھ میں یہی بیان کر دیا کہ فعل کا نام فعل کیوں رکھا. اب حرف کی تعریف کی ہے تو حرف کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ حرف کا نام حرف کیوں رکھا. تو دیکھو، حرف کے معنی آتے ہیں کنارہ. کیا آتے ہیں؟ طرف، کنارہ. بہت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کلموں کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ بنانا، کلام بنانا. کیا ہوتا ہے؟ اور کلام کے اندر جو اہم چیز ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہیں. کیا؟ مسند اور مسند الیہ. اسی لیے مسند اور مسند الیہ کو عمدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور باقی جو ہوتے ہیں ان کو فضلہ کہتے ہیں، زائد. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں بن جاتا ہے، اور فعل مسند بن جاتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. اور حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ. تو ایسا سمجھو جیسے کہ حرف کی اسم اور فعل کے سامنے کوئی اہمیت نہیں. اسم کی بہت اہمیت ہے، وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن جاتا. فعل کی بھی اہمیت ہے، وہ مسند بن جاتا. اور حرف کی کوئی اہمیت نہیں، وہ نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ بنتا. اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی راجنیتک پارٹی ہو اور کسی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تو سائڈ کر دیا. تو سائڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اٹھا کنارے پہ بٹھا دیا، وہ بیٹھا بیچ میں ہی ہوگا. مطلب کیا؟ سائڈ کرنے کا، اس کی اہمیت ختم کر دی گئی. تو جس کی اہمیت کم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یہ تو سائڈ میں رہنے والا، یہ تو کنارے میں رہنے والا. تو چونکہ حرف کی کلام عرب میں وہ اہمیت نہیں ہے جو اسم اور فعل کی ہوتی ہے، اس لیے حرف کا نام حرف رکھ دیں، کیونکہ حرف کے معنی آتے ہیں کنارہ. کیونکہ حرف جو ہے وہ کلام میں کنارے میں واقع ہوتا ہے. کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے زیدن فی الدار تو بیچ میں ہے. ارے زیدن فی الدار میں فی کہاں ہے؟ زید و دار کے بیچ. کنارے کا مطلب ہے وہ مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اسم اور فعل کی طرح. وہی کہتے ہیں وَيُسَمَّى حرفاً، اور اس کلمے کا نام کون سے کلمے کا؟ کہ جو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس کا نام حرف رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، کیونکہ یہ کلام میں حرف میں واقع ہوتا ہے، طرفاً کنارے میں واقع ہوتا ہے. حرف کے معنی کیا آتے ہیں؟ کنارہ. کیوں؟ تو کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب سب سے آخر میں آگا، بیچ میں بھی آگا، اور کبھی سب سے پہلے آیا گا. انجان زیدن سب سے پہلے آ گیا. مطلب ہے کہ مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، مقصود بذات نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اسم اور فعل کی خدمت کرتا ہے. اذ لیس مقصودا بذات، اس لیے کہ یہ حرف مقصود بذات نہیں ہوتا ہے. مسند مثل المسند
مثل المسندی والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود بذات نہیں ہوتا ہے، یعنی تو گویا کہ کنارے میں، اور کنارہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، بہت سے لوگ وہ ہیں جو کنارے کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، تو حرف کے معنی کنارہ آتے ہیں، اس لیے اس کلمے کا نام جو معنی مستقل پہ دلالت نہیں کرتا کیا رکھ دیا گیا؟ حرف رکھ دیا گیا۔ ہاں چلیے فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام کلمے کی تعریف تو ہو گئی، کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ الکلام لفظ، کلام وہ لفظ ہے، تضمنہ کلمتین جو دو کلموں کو شامل ہو۔ اگر اتنی تعریف کریں گے کہ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو تو تعریف پوری نہیں ہوگی، غیر کلام بھی کلام میں شامل ہو جائے گا۔ غلام و زیدن دو کلمے ہیں لیکن کلام نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے بعد میں آئے گا بالاسناد، کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ اسناد کا مطلب ہے کہ وہ جو دو کلمے ہوں گے ان میں سے ایک کی اسناد کی گئی ہوگی دوسرے کی طرف، اسناد کی تعریف کریں گے کہ اسناد کسے کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک مسند الیہ ہوگا اور ایک مسند ہوگا۔ تو اب یہ مت سمجھنا کہ صاحب کلام وہی ہوگا جس میں دو کلمے ہوں، کم سے کم دو ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان زیادہ میں بھی اہم دو ہی ہوں گے، ایک کی اسناد کی گئی ہوگی دوسرے کی طرف، تو ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا۔ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو، اسناد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا۔ یہاں تک تعریف ہو گئی، کس کی ہو گئی ہے؟ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف، دو کلمے ہیں ان میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا، اس حیثیت سے کہ یہ نسبت مخاطب کو جس سے بات کی جا رہی ہے فائدتاً تامتاً ایسا پورا فائدہ دے، یصح السکوت علیہا کہ جس پر خاموش ہونا صحیح ہو، یعنی اگر اس پر آدمی خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے، اس حیثیت سے کہ وہ مخاطب کو ایسا فائدہ تامہ دے کہ جس پر خاموش ہونا صحیح ہو، مطلب ایسا فائدہ ہو کہ جس پر خاموش ہونا، تو ایسی نسبت ہو ایک کلمے کی دوسری طرف تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے تو قائم کی نسبت ہے زید کی طرف، دونوں اس میں ایک مسند الیہ ہے زید اور قائم مسند ہے۔ دوسرا جملہ ہے قامہ زید، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، تو قامہ کی اسناد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، قامہ مسند ہے جو فعل ہے اور زید مسند الیہ ہے کہ جو اسم ہے اور فاعل ہے اور مسند الیہ۔ وہ یسمى جملتاً، کلام کو کا نام جملہ رکھا جاتا ہے، تو کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ چلیے اب بات یہاں پوری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں فعلم تو جان لیا گیا، پیچھے بات یہ طے ہو گئی کہ کلام کس کو کہیں گے؟ کلام کس کو کہیں گے؟ کہ جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ اسناد کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کر دی گئی ہو دوسرے کلمے کی طرف، اور یہ ایسی نسبت ہوگی کہ جس پر جو نسبت مخاطب کو ایسا فائدہ دے گی کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ وہ جو دو کلمے ہوں گے ان میں سے ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا، تو اسی سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کلام جو بنے گا دو اسموں سے بن سکتا ہے،
ان میں سے ایک اسم مسند ہو جائے گا اور دوسرا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کلام ایک مسند ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ ہو جائے گا۔ کلام ایک اسم اور ایک فعل سے ہی بن سکتا ہے، اسم مسند الیہ ہو جائے گا اور فعل کیا ہو جائے گا؟ لیکن کلام دو فعلوں سے نہیں بن سکتا، کیونکہ فعل صرف کیا ہو جائیں گے؟ ارے مسند ہوں گے، مسند الیہ کہاں ہوگا؟ کلام کے لیے مسند الیہ ضروری ہے۔ کلام ایک فعل اور ایک حرف سے نہیں بن سکتا، کیوں؟ فعل مسند ہوگا، مسند الیہ کہاں سے لاؤ گے؟ کلام ایک اسم اور ایک حرف سے نہیں بن سکتا، کیونکہ اسم جو ہے اگر مسند الیہ بنا دو گے تو مسند الیہ نہیں، مسند نہیں، اور مسند بنا دو گے تو مسند الیہ نہیں۔ کلام دو حرفوں سے نہیں بن سکتا، کیونکہ دو حرف تو نہ مسند ہی ہوگا نہ مسند الیہ ہوگا۔ اور کلام جو بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ یا تو دو اسموں سے بنے گا یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنے گا، وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہا نا دو کلمے ہو، جب دو کلموں کو جوڑیں گے تو دو کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 6 قسمیں ہو جاتی ہیں، دو اسم، دو فعل، دو حرف، کتنے ہوں گے؟ 3 ہو گئی، اسم اور فعل 4، اسم اور حرف 5، فعل اور حرف 6۔ تو ان 6 میں سے 4 میں کلام نہیں ہو سکتا، دو فعلوں میں کلام نہیں ہوگا، دو حرفوں میں کلام نہیں ہوگا، اسم اور حرف میں کلام نہیں ہوگا، فعل اور حرف میں کلام نہیں ہوگا۔ کلام جو ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ دو اسموں میں ہوگا یا اسم اور فعل میں ہوگا۔ فعلم تو جان لیا گیا کہ ان الکلام کا کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوگا الا من اسمین، مگر دو اسموں سے، ایک اسم مسند الیہ ہو جائے گا اور ایک مسند ہو جائے گا، جیسے زید قائم، اور جہاں پر دو اسموں سے کلام حاصل ہو کہ ان میں سے ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ، تو اس کا نام رکھا جائے گا جملہ اسمیہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دو اسموں سے تو پہلے کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا۔ او من فعل و اسم، یا حاصل ہوگا کس سے؟ ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید، اور جو قام زید ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ جملے کے شروع میں کیا؟ فعل، وہ اسم جملۃ فعلیۃ، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ بات سمجھ میں؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب دو اسموں سے ہی اور ایک اسم اور ایک فعل سے ہی کیوں ہوگا، باقی سے نہیں ہو سکتا؟ کہتے نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنی بھی صورتیں نکالو گے اس میں یا تو مسند و مسند الیہ دونوں ہی نہیں ہوں گے، جیسے کہ دو حرف، یا مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا، یا مسند الیہ ہوگا تو مسند نہیں ہوگا۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ معا ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے، فی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ میں۔ کن دونوں کے علاوہ میں؟ دو اسم اور ایک اسم اور ایک فعل، یہ دو جو قسمیں ہو گئے، ان کے علاوہ میں مسند و مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے۔ ولا بد للکلام منہما، کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، جب تک مسند و مسند الیہ نہ ہو کلام بن نہیں سکتا۔ کوئی کسی نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ نے تو یہ کہا کلام جو ہے یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل سے حاصل ہوگا، ہم آپ کو دکھا دیں کلام ہے اور ایک حرف اور ایک اسم ہے، اس سے حاصل ہے، تو آپ کی بات تو غلط ثابت ہو گئی کہ ایک اسم اور ایک فعل سے ہوگا یا دو اسموں سے ہوگا۔ اب مثال دو، کہا یا زید کلام ہے، یا حرف ندا ہے، زید اسم ہے، کلام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دراصل یا جو حرف ندا ہے یہ ایک فعل کے قائم مقام ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ ادعو ہے یا اطلبو ہے۔ تو یا زیدو جو ہے اس کی حقیقت کیا؟ ادعو زیدن ہے یا اطلبو زیدن ہے، اور ادعو زیدن ایک اسم نہیں ہے بلکہ ایک فعل اور دو اسم ہے۔ ادعو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ بھی تو اسم ہے، تو ظاہر میں تو یہ ایک اسم و ایک حرف لگ رہا، لیکن حقیقت میں ایک فعل اور دو اسم ہیں۔ یہ جو زیادہ اس کا تو اعتبار نہیں ہے، تو مفعول ہے۔ جو مسند و مسند الیہ ہیں تو اطلبو مسند اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ مسند الیہ، یہ ادعو مسند اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ جو ہے وہ مسند الیہ، وہی کہتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے کہ قد نوقظا، ناقضہ کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، بالندائی، تم نے جو کہا ہے وہ توڑ دیا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا ندا کے ذریعے، جیسے یا زید،
تم نے یہ کہا نا دو اسموں سے ہوگا، ایک فعل اور ایک اسم سے ہوگا۔ قلنا ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو، حرف ندا ادعو اور اطلبو کا قائم مقام ہے، یعنی یا تو ادعو مان لیں گے یا اطلبو، وہو الفعل، وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، تو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مقدمہ ہو گیا پورا، وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو چاہیے کہ ہم شروع کریں تین قسموں کی۔ یہی تو ہے کہ اس کتاب کو ایک مقدمے اور تین قسموں پر مرتب کیا، مقدمہ ہو گیا، اب قسم اول آئے گی۔ واللہ الموفق والمعین، اور اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ لہٰذا یہاں سے قسم اول اب شروع ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ کل مقدمہ پورا سنا